دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ جل شانہ ہم سب کو بندگانہ با جماعت نماز ادا کرنے میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس حدیث میں توکل کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل کسے کہا جاتا ہے؟ توکل کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ توکل کا معنی ہے یقین کرنا، اعتماد کرنا، کہ بندہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے سپرد کر دے جیسے غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے، کہ غسل دینے والا مردے کو جیسے چاہتا ہے، الٹتا ہے، پلٹتا ہے، وہ آگے سے کوئی حرکت نہیں کرتا، بالکل غسل دینے والوں کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو بھی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا چاہیے، تمام معاملات رب کے سپرد کر دینے چاہیے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، تو نے ہی سارے معاملات حل فرمانے ہیں۔ تو یہ توکل کا معنی اور مفہوم ہے۔ توکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر انہیں پسند بھی فرماتا ہے اور انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یوہب کا مطلب ہے وہ محبت فرماتا ہے، تو جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، گویا کہ وہ رب کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پھر جو محبوب بن جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے دور بھی نہیں کرے گا، اسے تکالیف بھی نہیں پہنچے گی، مصیبتیں بھی نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ رب کا محبوب بن گیا ہے۔ تو اس لیے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسئلے پر اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ ہمیں کوئی دنیاوی پریشانی ہو تو کوئی ہماری ضمانت دے کر وہ پریشانی حل کروا دے تو ہم اس بندے پر کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے جو ہے میری پریشانی حل کروا دی، میرا مسئلہ حل کروا دیا اور میرا ضامن بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، فرمایا ہر مسئلے میں میں اس کا ضامن بن جاتا ہوں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے، بندے کا وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان کرتا پھر رہا ہے اور غربت کا رونا رو رہا ہے، رزق کی کمی کا رونا رو رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے کہ بھئی تم نے دنیا والوں کو اپنا مددگار مان لیا ہے تو ہم تمہیں دنیا کے سپرد کرتے ہیں، اگر تم مجھ پر توکل کرتا تو ہم تمہیں بے حساب رزق عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
آپ فرماتے ہیں جو شخص فاقے میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ فاقہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں فاقے میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا۔ جو فاقے میں مبتلا ہے، لوگوں کے سامنے فاقہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو فاقے میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے فاقے کو بیان کرتا ہے، اپنی غربت اور افلاس کو بیان کرتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جلد موت دے کر یا جلد رزق دے کر لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب وہ فاقے میں ہے، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں گزارشات کر رہے، یا اللہ میں محتاجی میں ہوں، میں فاقے میں ہوں، مجھ پر غربت آ گئی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد موت دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے جلد موت دے کر، یا پھر اسے اللہ تعالیٰ جلد رزق عطا فرماتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر توقع رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جیسے توکل کرنا چاہیے اس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، تو فرمایا تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے تو فرمایا اسے ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت پرندے بھوکے نکلتے ہیں، شام کے وقت سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو بھی ایسے ہی رزق ملتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوائی استعمال نہ کریں؟ یعنی توکل کے موضوع پر پھر بندے کا توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم دوائی استعمال نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا دوائی میں رکھی ہے سوائے ایک مرض کے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک مرض کون سی ہے؟ فرمایا بڑھاپا۔ بڑھاپے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر دوائی میں جو ہے وہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے دوائی استعمال کرنا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ دوائی استعمال کرنا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب ہے ظاہری۔ اب دیکھیے اونٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اسی طرح کسی کو مرض ہے، مریض کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کوئی ہارٹ کا مریض ہے تو شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب وہ یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے دوائی میں شفا دینی ہے تو وہ غلط اعتقاد رکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ مجھے دوائی سے شفا ملنی ہے تو اس کا غلط اعتقاد ہے۔ اعتقاد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں، شفا میرے مولا نے دینی ہے، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو یہ دوائی استعمال کرنا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ بس اوقات بندہ دوائی استعمال کرتا ہے لیکن شفا نہیں ملتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دوائی شفا نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ جو بھی فصل بوتا ہے، کسی بھی چیز کا بیج زمین میں ڈالتا ہے تو اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اب کوئی جاہل یہ کہے کہ میں جو بیج بو رہا ہوں اس بیج کے بونے کی وجہ سے، کاشتکاری کی وجہ سے، پانی لگانے کی وجہ سے مجھے فصل مل رہی ہے، پھل مل رہا ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ اس کی محنت ضرور ہے
پھل اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، فصل اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، دانا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل یہ ضروری ہے۔ فصل بیج کر اس نے محنت کی، کاشتکاری کی، اس نے بیج ڈالا ہے، اس نے سپرے کیا ہے، یہ اس کی محنت ہے، لیکن اس کا توکل اللہ پر ہے کہ اس کو جو اگانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگانا ہے۔ اسی طرح دوائی میں شفا اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، لیکن وہ دوائی استعمال کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اب بھوک کون مٹاتا ہے؟ بظاہر کھانا بھوک مٹاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھانا بھوک نہیں مٹا رہا، اللہ تعالیٰ کھانے کی وجہ سے بھوک مٹا رہا ہے۔ کوئی بندہ 10 روٹیاں کھا لے، 20 روٹیاں کھا لے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ اس کی بھوک مٹے تو بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی۔ کھانا بھوک نہیں مٹاتا، بھوک اللہ تعالیٰ کی ذات مٹاتی ہے۔ تو کھانا بندہ کھاتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے بھوک مٹانے کا، لیکن توکل کس ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھوک مٹا رہا ہے۔ پانی پیتا ہے، پانی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھاتا، حقیقی طور پہ پانی پیاس نہیں بجھاتا ہے، ظاہری طور پہ تو بجھاتا ہے، حقیقی طور پہ پیاس بجھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بندہ پانی پیتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ ظاہری سبب تھا، یہ پانی میں پی رہا ہوں، نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، پیاس تو نے ہی مٹانی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کوئی بندہ دریا پی جائے لیکن اس کی پیاس نہ بجھے، اللہ نہ چاہے تو پیاس نہیں بجھ سکتی، تو اللہ چاہتا ہے تو ایک گلاس پانی پینے سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک روٹی یا 2 روٹی کھانے سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ بھوک مٹانے والی ذات، رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح قوت القلوب کے اندر ایک روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندے فصل نہیں بیجتے، نہ ہی وہ فصل کاٹتے ہیں، نہ ہی وہ رزق کو ذخیرہ کرتے ہیں، نہ فصل بیجتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ رزق کو ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبح کو نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، شام کو وہ سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں توکل کرنا پرندوں سے سیکھو۔ اور پھر مزید عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پرندوں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے ہمارا پیٹ بڑا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا کہ بھئی ان جانوروں کو بھی تو دیکھو نا جن کے پیٹ تم سے بھی بڑے ہیں، ان جانوروں کو بھی تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جن کے پیٹ ہم سے بڑے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ تو پرندوں کا توکل دیکھو، جانوروں کا توکل دیکھو، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، رزق کے معاملے میں اپنی غربت اور افلاس کے معاملے میں لوگوں سے شکایت کرتا پھر رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں رجوع کرے گا تو ہم ہر مسئلے کے اس کے ضامن ہو جائیں گے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، سوالی تھا، فقیر تھا، اب روزانہ آ کر بیٹھتا۔ کسی بندے نے اس فقیر سے کہا کہ بھی بتلاؤ کہ تم نے جو ہجرت کی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی خاطر کی ہے، اسلام کی خاطر کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ہجرت اسلام کی خاطر کی ہے۔ تو اس نے کہا پھر فاروق اعظم کے دروازے پر کیوں بیٹھتے ہو؟ فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، جا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور جا کر قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فاروق اعظم کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا، سیدنا فاروق اعظم کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا، جا کر قرآن کی تلاوت کرو۔ اب وہ بندہ اٹھتا ہے، اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے دنیا دار کے دروازے پر نہیں جانا، اگرچہ یہ امیر المومنین کا در ہے، یہ سبھی لجپال نبی کے فقیر کا در ہے، لیکن دنیا دار کا در ہے نا، تو
تو کہا کہ میں رب کی بارگاہ سے مانگوں گا، جا کر قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ کے حضور جھکوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے گا۔ اب وہ بندہ چلا جاتا ہے، جا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں تھا، وہ تو صحابی یا تابعی تھا، ظاہر سی بات ہے صحابی ہو یا تابعی ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، لیکن وہ جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور جا کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کافی دن گزرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوتی ہے کہ وہ جو میرے دروازے پر آ کر بیٹھا کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ اب پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ شخص جا کر حجرے میں گوشہ نشین ہو گیا ہے، اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب جب دستک دیتے ہیں، جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں، تم کتنے دن سے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ صرف ایک ہی ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے مدد مانگنی شروع کر دی ہے، اور میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا ہوں، تو میں آپ سے اور آپ کی اولاد سے بے نیاز ہو گیا ہوں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوا ہوں تو آپ اور آپ کی اولاد سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ اس نے سورۃ زاریات کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر، یہ جز پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا قرآن میں نے یہ پڑھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا رزق تو آسمانوں میں ہے، رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، میں تو دنیا داروں کے دروازے میں پھر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو میرا رزق تو آسمانوں میں، تو آسمانوں والے مجھے رزق عطا فرمائے گا، میں تو دنیا داروں کے دروازے پر پھر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر فرمانے لگے تم نے سچ کہا ہے، اور ساتھ آنسو بہانے شروع کر دیے۔ یہ تھا ان لوگوں کا توکل۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے رزق نہیں ملے گا، دنیا کی تعلیم حاصل کر لو، انگریزی پڑھ لو، قرآن پڑھنے سے رزق نہیں ملے گا۔ ہمارے استاد محترم، استاد العلماء اور استاد الاساتذہ حضور شیخ المحدثین حضور امیر المجاہدین سیدنا علامہ خاتم حسین رضوی رحمہ اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے انگریزی پڑھنے والوں کے بارے میں، آپ فرماتے تھے کہ اگر انگریزی کی ABC تمہیں رزق دے سکتی ہے تو قرآن پڑھنے والوں کو قرآن بھی رزق دے سکتا ہے۔ تو یہ تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے کہ انگریزی سے رزق ملے اور قرآن پڑھنے سے رزق نہ ملے۔ تو اس کا اعتقاد دیکھیے، کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا میرا رزق آسمانوں میں ہے، میں دنیا والوں کے پاس کیوں جاؤں؟ تو رب تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب اجلی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں سارا دین سیکھنے میں صرف کر دیتے اور واپسی آتے گھر میں رات کو عبادت کرنا شروع کر دیتے، سارا دین سیکھتے، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ کچھ دن گزرے تو حضرت حبیب اجلی رحمہ اللہ کی زوجہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، کوئی مزدوری جا کے کیا کریں، جا کر کوئی اجرت گھر میں لے کر آئیں، گھر میں کھانا پینا ختم ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر میں بیوی ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو کہا جائیں کوئی کام جا کر کریں اور جا کر کوئی محنت مزدوری کر کے کوئی میرے لیے کچھ لے کر آئیں۔ تو حضرت حبیب اجلی رحمہ اللہ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، آج میں محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، جو بھی اجرت ملے گی لا کر تجھے پیش کر دوں گا۔ حضرت حبیب اجلی رحمہ اللہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جا کر عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر سارا دن عبادت کرتے رہتے ہیں، عبادت میں سارا دن گزار کر اب گھر واپس پلٹتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں۔ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، واپس خالی ہاتھ آ رہی ہیں۔ اب بیوی پوچھتی ہے کہ بھئی آپ اجرت کیوں نہیں لا رہے، کچھ لے کر آئے، گھر میں غربت افلاس ہے، گھر میں بھوک ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ تو آپ
فرماتے ہیں کہ جس مالک کی میں مزدوری کرتا ہوں وہ مالک بڑا کریم ہے، اس مالک سے محنت کی اجرت مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جس مالک کی مزدوری کر رہا ہوں وہ بڑا کریم ہے، اس سے مجھے اجرت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سارا دن عبادت میں گزار کر آ جاتے ہیں، اس سے مجھے اجرت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں چاہوں گا تو میں رزق عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ساتھ فرمانے لگے کہ میرے مالک نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ 10 دن کے بعد تمہیں اجرت مل جائے گی۔ 10 دن محنت کرو، مزدوری کرو، 10 دن کے بعد تمہیں اجرت مل جائے گی۔ حضرت حبیب اجمی آپ روزانہ جاتے ہیں عبادت گاہ میں، وہاں پر سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ 9 دن گزر جاتے ہیں، 10واں دن بھی آتا ہے، اب 10واں دن بھی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور جب گھر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور ندامت کے آثار ہوتے ہیں۔ کیا میں گھر میں خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں؟ میری بیوی کیا کہے گی کہ اس کے تو مالک نے کہا تھا 10 دن کی محنت کے بعد اجرت ملے گی، اب 10 دن بھی گزر گئے، اس کی اجرت ابھی تک نہیں ملی۔ تو کہتے ہیں کہ اب چہرے پہ ندامت ہوتی ہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ آخر کس مالک کا یہ مزدور ہے؟ یہ بھی تو دیکھا جائے نا، کس مالک کا یہ مزدور ہے، وہ اجرت کیسے رکھ سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ آپ کے گھر میں آتا ہے، آ کر آٹا بھی دے جاتا ہے، گھی بھی دے جاتا ہے، 3000 درہم بھی پیش کر جاتا ہے، اور ساتھ آپ کی زوجہ کو یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ حبیب اجمی کے مالک نے بھیجا ہے، اور حبیب اجمی کا مالک یہ کہتا ہے کہ حبیب اجمی کو کہہ دینا محنت اور کرنی شروع کر دیں، ہم اور زیادہ مزدوری بڑھا دیں گے، سبحان اللہ، ہم مزدوری اور بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب اجمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پر ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جب گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو گھر سے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کھانا پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں اے زوجہ یہ کہاں سے سارا کچھ آیا؟ اللہ اکبر۔ وہ زوجہ کہتی یہ آپ کے مالک نے بھیجا ہے، آٹا بھی بھیج دیا ہے، گھی بھی بھیج دیا ہے، 3000 درہم بھی بھیج دیے ہیں، اور ساتھ مالک نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حبیب اجمی کو یہ پیغام سنا دو، اپنی محنت دگنی کر دیں، ہم مزدوری بھی دگنی کر دیں گے، ہم رزق کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب مالک یہ بات سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اے حبیب مالک تو نے تو اتنی عبادت نہیں کی جس طرح اس کی عبادت کا حق تھا، تیری ناقص عبادت پر اس مالک نے اتنا اجر دیا ہے، اگر تو خلوص نیت سے حضور کرم سے اس کی عبادت کرتا تو وہ تمہیں کتنا اجر عطا فرماتا۔ اللہ، آج عبادت سے دل چرانے والے، محنت مزدوری کا بہانہ بنانے والے، وہ سوچے کہاں پر کھڑے ہیں، دنیاوی کاموں کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، رزق کی تلاش میں راضی کو بھول چکے ہیں۔ کاش یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ہم اپنے رب کے حضور جھکنے والے بن جائیں، اپنے رب کی اطاعت گزار بندے بن جائیں، فرما بردار بندے بن جائیں، رزق کی پرواہ نہ کریں۔ رزق تو انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، جیسے موت وقت پر آ جاتی ہے نا، ایسے ہی رزق بھی انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کاروبار بھی کرتے ہیں نا، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ مت کرے کہ اس محنت اور مزدوری کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ کوئی بزنس مین اپنے بزنس پر توکل مت کرے کہ اس بزنس کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، اسے توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ میرا رب ہی مجھے رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہے تو میں کروڑوں روپے اربوں خربوں بھی انویسٹ کر دوں، میرا رب نہ چاہے تو مجھے رزق نہیں مل سکتا، اور اگر وہ چاہے تو میں گھر میں بھی بیٹھا ہوں گا، میرا رب میرے گھر میں میرا رزق پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں رزق کے معاملے میں نماز میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، رزق کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی
کثرت سے قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.